کہ محبت ایسا دریا ہے، گر بارش روٹھ بھی جائے پانی کم نہیں ہوتا۔ آج امجد صاحب بہت دکھ دائق بات ہے کہ ہم یہاں لاہور میں آئے اور اپنے اسلوب کے انتہائی منفرد، انتہائی جمالیاتی اور روبانوی رنگ کے مالک شاعر، تخلیق کار آج ہم میں نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے، مگر وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ امجد صاحب نے کہا تھا کہ بہت نزدیک ہو کر بھی وہ کتنا دور ہے مجھ سے، اشارہ ہو نہیں سکتا، پکارا جا نہیں سکتا۔ آج ہم امن شاہ صاحب کی قیادت میں لاہور آئے ہیں۔ ہماری سندھ کی یہ روایت لاہور تک آنے کی 550 سال 450 سال پہلے جب حضرت میاں میر سندھ سے چل کے وہ لاہور آئے تھے، حضرت میاں میر غالباً ٹھٹے میں یا سیوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ مورخین کی مختلف آراء ہے۔ اگر سیوستان میں پیدا ہوئے تو وہ سیون شریف ہے، اگر ٹھٹے میں پیدا ہوئے تو وہ سندھ کا اس زمانے کا انتہائی مہذب کیپٹل تھا۔ میں مہذب کیپٹل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ لاہور میں آئے اور وہ پیار اور محبت اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہاں پہ نہ ملکیت تھی ان کے پاس، نہ حاکم وقت کے ان کے ساتھ تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ سندھ کی اس اساس کے گواہ تھے، امین تھے، جو صدیوں سے سندھ کی سرزمین پہ روا رہی۔ وہ قلندر لال شہباز کی دھرتی کے وہ فقیر تھے۔ جب یہاں پہ پہنچے تو انٹرفیتھ ہارمنی کا اس پنجاب کی سرزمین پہ میاں میر نے وہ مثال قائم کی کہ گرو ارجن دیو، جو غالباً چوتھا پانچواں گرو تھا سکھزم کا، وہ جب گولڈن ٹیمپل کا بنیاد رکھتا ہے تو حاجی میاں میر کو لاہور سے زحمت دے کے لے جاتا ہے اور امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کا بنیاد حضرت میاں میر رکھتا ہے۔ یہ اس زمانے کی میں پنجاب اور سندھ کے ساتھ جو جڑی روایتیں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر اس فقیر کے دربار پہ اس زمانے کی بادشاہ شاہجہاں اس کے در پہ آتا ہے، جہانگیر اس کے در پہ آتا ہے، اس کا بیٹا شاہجہاں کا بڑا بیٹا اس کا مرید بنتا ہے، اور سکینت الاولیاء میں اس کی مثالیں پوری رقم ہیں کہ وہ کتنا موقف تھا حضرت میاں میر کا۔ تو ہماری اساس یہ کوئی فقط حضرت میاں میر سے شروع نہیں ہوتی، جیسے شاہ صاحب امن شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہماری جو اساس ہے، ہماری جو روایت ہے اس خطے کی، وہ 5-6 ہزار سال پہ محیط ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آج کا پاکستان وادی سندھ ہے، اس کو ری نیم ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے اور نیا تعارف دینے کی ضرورت ہے دنیا کو۔ دریا پنجاب سے سندھو دریا پنجاب سے سندھ کی طرف بہتا ہے۔ ایک محبت کا دریا میاں میر کی شکل میں سندھ سے پنجاب کی طرف الٹا بہ کر آیا، اور آج ایک دوسرا انٹرفیتھ ہارمنی، محبت اور ہیومنٹی کا میسج لے کے امن شاہ کی شکل میں ایک الٹا دریا لاہور تک پہنچا ہے۔ کراچی آرٹس کاؤنسل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کلچرل ایکٹیویزم اور ایک نئے کلچرل نیریٹو بنانے کا ایپی سینٹر بن چکا ہے۔ وہ ایک فرد ہے، ایک شخص ہے، امن شاہ۔ اپنی ذات میں وہ انجمن بھی ہے، اپنی ذات میں ایک ادارہ بھی ہے امن شاہ صاحب۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے ہماری منسٹریاں کلچر ولچر، یہ حکومتیں یہ کلچرل ایکٹیویزم کریٹ نہیں کر سکتی۔ وہ فرد ہوتے ہیں جو ادارے نما ہوتے ہیں اور وہ چل کے آگے سوسائٹی میں وہ ایکٹیویزم کریٹ کرتے ہیں، جو کسی زمانے میں ہم نے لاہور میں دیکھا تھا۔ کسی زمانے میں لاہور میں تب تک کارخانے کے دھوئیں میں لاہور جو ہے وہ لپٹا ہوا نہیں تھا،
اس زمانے میں دلوں سے جو درد کے دودھ اٹھتے تھے وہ سندھ تک بھی پہنچتے تھے، اور ہم انہی کے امین ہیں، اور ان کو دیکھ کے جو ہے ہم نے لاہور دیکھا تھا اور لاہور تک ہم پہنچے تھے۔ آج پاکستان کو، جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب جس سفر کو لے کے نکلے ہیں، یہ وہ پیغام 5000 سالہ ہمارا پرانا پیغام ہے، وہ وادی سندھ کا ہے، جو کشمیر کی مندہ، جو وادی سندھ انڈس سویلائزیشن کی غالباً پہلی سائٹ کشمیر میں مندہ ہے۔ وہ مندہ سے لے کے گجرات کے ڈھولا ویرا اور کالی بینگن تک کے بیچ میں جو وادی ہے وہ وادی سندھ ہے، اور اس وادی سندھ کی اساس یہ بڑے بڑے ہتھیار نہیں ہے جس کی ہم نمائش کراچی میں کرتے ہیں آئیڈیاز کے نام پہ۔ اس کی اساس حامد میر صاحب یہ ہے کہ وادی سندھ کے کسی بھی آرکیولوجیکل سائٹ سے آج تک وار ویپن نہیں ملا ہے، کوئی جنگی ہتھیار نہیں ملا ہے، کوئی پیلیشل بلڈنگ نہیں ملی ہے۔ اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، وادی سندھ کی تہذیب میں وہ سارے فقیر تھے، وہ سارے میاں میر تھے، وہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیا نام، اس کو مضبوط اور اسٹرینتھن کرنے کی اگر روایت ہے تو ہماری 6000 سال سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے پاکستان کو انہی بنیاد پہ اور اسی ڈگر پہ بچائیں گے اور ایک نیا نام دیں گے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ کھویا ہے، اب کھونے کے لیے ہمارے پاس نہیں بچا۔ یہ جو یوتھ نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جتنا انتھوزیازم ان میں ہے اور جتنی کیوریوسٹی ہے ان میں سمجھتا ہوں کہ ان یوتھ کو ہمیں لاوارث نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس بلّہ شاہ بھی ہے، جس نے کہا تھا کہ آج ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ویپنز ہیں جنہوں نے 900 سال تک انتہا پسندی کا بر صغیر میں مقابلہ کیا ہے۔ وہ بلّہ شاہ ہے جس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ حج تے کیتی ون خون بھی پیتی ون۔ وہ سچل تھا جس نے کہا تھا نہ کوئی جنت، نہ کوئی دوزخ، نہ کوئی حور قصور، من اساں دا نہیں منے دا ملہ دا دستور۔ مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈہندا، کسی بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ تو ہمارے پاس ٹیسٹڈ ویپنز ہیں، ہمارے پاس وہ ٹیسٹڈ ویپنز ہیں جو موسٹ پیسیفسٹ ویپن ہیں، ہتھیار اور پیسیفسٹ ہونا، وہ ہمیں لینے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کلچرل ایکٹیویزم اور ایک کاؤنٹر کلچرل نیریٹو کی ضرورت ہے جو ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں وہ کاؤنٹر کلچرل نیریٹو اس ملک کو، اور ہم دیں گے۔ اور ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا سفر 75 سال سے شروع نہیں ہوا جو ختم ہو جائے گا، ہمارا سفر 6000 سال سے شروع ہوا ہے، 6000 سال سے شروع ہوا ہے، اور ہماری کوشش رہی ہے سندھ میں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے یہ سننے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے اور ثقافت کے وزیر بھی یہاں پہ ہوں گے۔ مجھے ان کے سامنے کچھ باتیں کرنی تھی اور انہیں یہ بتانا تھا کہ آج اگر جھنگ میں مرزا صاحباد اور ہیر سیالن کے قصے نہیں گائے جاتے تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں کی ریاست نے بلّہ شاہ کو، شاہ حسین کو، سلطان باہو کو، خواجہ غلام فرید کو، بابا فرید کو وہ بھول چکے ہیں۔ وہ گیٹوں پہ کھڑے دربانوں والے دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر کبھی ان درباروں پہ نہیں جاتے جہاں پہ فقط درد اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس طرف دیکھنا پڑے گا۔ یہ فقیر، یہ سندھ میں روایت ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میں کلچر وزیر 6 سال سے ثقافت کا وزیر ہوں سندھ میں، مگر مجھ سے یہ ہو نہیں پاتا کہ اگر میں 3 دن شاہ لطیف کا عرس چلتا رہے بھٹشا میں اور وہاں کا ثقافتی وزیر 3 دن تک وہاں فنکاروں کے ساتھ، ادیبوں کے ساتھ، ان صوفیوں کے ساتھ زمین پہ چٹائی پہ اگر نہ سوئے تو سندھ کے لوگ قبول نہیں کرتے اسے، ہم ایسے وزیر کو اور ثقافت کو قبول نہیں کرتے۔ ہمیں کلندر لال شہباز پہ بھی جانا پڑتا ہے، ہم سچل سربست پہ بھی ہم جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا جب میں خواجہ غلام فرید کی برسی میں گیا تھا وہاں پہ
تو میں نے کوئی پنجاب کی حکومت کی اونرشپ وہاں پہ نہیں دیکھی. دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. وہاں پہ کچھ اسٹیج پہ کچھ مولوی صاحبان تھے, کچھ مفتی تھے اور کچھ مشائخین تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, مگر مجھے وہاں پہ خواجہ غلام فرید کے تھل کی کافیہ سننے اور وہ مارو تھل کے لوگوں کی بات کرنے والے لوگ مجھے نظر نہیں آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول یقیناً اس بات کا, یہ جو شاہ صاحب جو پورے پاکستان کا یہ سفر کی بات کر رہے ہیں ہر جگہ جانے کی, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پیغام ایک ہی ہے وادی سندھ کا, وہ محبت کا, پیار کا, انسانیت کا پیغام ہے جو پوری دنیا کو دیں گے. وہ آج کے پاکستان کا پیغام ہے, اور آج کے پاکستان کے پیغام کو ہمیں ری نیریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور پی ایل ایف یقیناً کرے گا. اور ہم سندھ حکومت دم بقدم, میرے بلاول بھٹو صاحب کی جب یہ یہاں پہ سی ایم صاحب کو آنا تھا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو مجھے بلاول صاحب کی طرف سے حکم پہنچا کہ آپ کو ہر قیمت پہ وہاں پہ جانا ہے, اور ہمیں وہاں پہ محبت کی, پیار کی اور ہیومنزم کی جو ہمارے پاس میسج ہے, اور ہمارے پاس سر لینے کی روایت نہیں ہے, سر دینے کی روایت ہے, اور اس لیے ہم آئے. بہت شکریہ جناب سید سردار علی شاہ صاحب.